وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہاں پر بھی لفظ ریب استعمال ہوا ہے، شک نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. عبد کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے. یہ کبھی نور اور بشر کی بحث میں کبھی آپ سنیے گا کہ اللہ نے یہاں پر بھی عبد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. یہاں سے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کو بشر ماننا یہ نبی کی زیادہ عزت ہے یا جو لوگ نور مانتے ہیں ان کو وہ زیادہ عزت ہے. بڑے بڑے مقام پر اللہ نے اپنے نبی کی عبدیت کو اور بشریت کو باقی رکھنے کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا. کلمہ طیبہ میں بھی اللہ کے کلمہ میں شہادت میں بھی اللہ کے نبی نے یہی بتایا، یہ کلمہ پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ. اور پہلے عبد ماننا پڑے گا، رسول ماننے سے پہلے عبد مانو، ورنہ آپ پکے مومن نہیں ہیں. عبد کا اقرار پہلے، رسول کا اقرار بعد میں. عبدہ و رسولہ، یہ نہیں کہا کہ اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ. بڑے بڑے مسئلے بھی اس میں حل ہوتے چلے جائیں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی میرے بندے ہو، وہ بھی میرا بندہ. اگر یہ کتاب محمد اور اس کے ساتھی بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ تم اس طرح ایک سورت ہی بنا لاؤ. کون نہیں جانتا؟ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں کہ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ نکرہ استعمال ہوا ہے. بِسُورَةٍ، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی کوئی سورت لانے کی ضرورت نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جاؤ تم اس سورت ہی کی طرح کوئی سورت بنا لاؤ. بسورۃ من مثلہ، اس کی طرح کوئی سورت ہی لے آؤ، ایک سورت. حضرت حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، ایک شاعر شعر لکھ جایا کرتا تھا، دوسرا شاعر اس میں غلطیاں نکال دیتا تھا، دوسرا شاعر شعر لکھتا تھا، تیسرا شاعر اس کی غلطیاں نکال دیا کرتا تھا. اور جب حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کوئی غلطیاں نہ نکال سکا. کہا گیا حسان کو ایوارڈ دو، یہ تو ایسا شعر ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. پھر ایوارڈ کیا دیا جائے؟ ایک اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے 24 گھنٹے کی، مجھے دن اور رات کی مہلت دو، میں اس میں کمیاں نکالوں گا. وہ عرب کا بڑا شاعر تھا اور اس نے کمیاں نکالنا چاہی، رات و دن کی مہلت لی، لیکن جب کچھ نہیں نکال سکا تو آخر میں لوگوں نے کہا کیا کیا؟ کہا کہ کوئی بھی شعر 2 لائن کا ہوتا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 لائنیں ہیں، میں نے 2 شعر بنا دیے، 1 لائن کا اضافہ کر دیا ہے. یہی کمی اگر تمہیں سمجھ میں آ سکے تو مان لو. جب لوگ دیکھنے گئے کہ اس نے 4تھی لائن کا کیا اضافہ کیا، دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. اس شاعر نے اعتراف کیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے نیچے اس نے اپنی طرف سے لائن لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. اور قرآن شروعات وہیں ہو رہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں قرآن نے صرف متقی کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں. قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ سب بات ومما رزقناہم ینفقون،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن پر اور قرآن سے ما قبل جو کتابیں ہم نے نازل کی ان پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی یہی مومن ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مومن ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ مومن ہی کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ قد افلح کا مطلب جب فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ وہ کام ہو چکا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، جیسے بولا جاتا قد اکلا، وہ کھا چکا، قد ذہبا، وہ جا چکا، قد شربا، وہ پی چکا۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو چکے، یعنی گارنٹی کارڈ دے دیا ان کو۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو بالکل واضح ہے۔ اب اللہ نے دوسری قسم کا تذکرہ کیا ہے، کفر کا، کافر کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا، جو نافرمانی کرتے ہیں آپ کی، ان کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پڑھیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صاف کا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سے کافر؟ ان کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتے، آپ کی بات ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا، ایک ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن سب دکھائی دے رہا، اور ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا۔ ہمارے یہاں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے، لوگ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تماشا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین سے مٹی اٹھائے گا اور وہ 1 روپے سکہ بن جاتا ہے، 2 کا نوٹ بن جاتا ہے، اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو سکہ ہے، ارے بڑا جادوگر، بڑا اچھا اس نے کام کیا، مٹی کا روپیہ بنا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ مٹی ہی ہے، وہ روپیہ نہیں ہے۔ ورنہ جو آدمی مٹی کو روپیہ بنا لیتا ہو، وہ 1 گھنٹہ تماشا دکھانے کے بعد پھر برتن لے کر ناظرین سے، پھر تماشا دیکھنے والوں سے پھر 1-1 روپے کی وہ بھیک کیوں مانگے گا؟ جو آدمی مٹی کا روپیہ بنا رہا ہو پھر وہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ اور یہ جادو ہوتا ہی اس طریقے سے۔ فرعون کے حواریوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی اوپر کی آنکھیں بھی بند ہو گئی اور وہ سانپ ان کو بھی دکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ تو فرعون کے چیلے اور چپاٹوں کے رسیوں کو سانپ سمجھ کے ڈرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کہنا پڑا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فرعون کے چیلوں کی رسیاں سانپ بن سکتی ہیں تو میں نے بھی تجھے معجزہ دیا ہے، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مار۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا اور کھا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اثر کو ختم کرنے کے لیے جادوگروں کا طریقہ استعمال کرنا وہ اور غلط ہے، بلکہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مار، پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کے ساتھ اس جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اثر اس طریقے سے ختم نہ کرو، یہ اگربتی جلا رہا تو وہ بھی جلا رہا ہے، یہ لوبان جلا رہا تو وہ بھی پھونک رہا ہے۔ ہمارے یو پی سائڈ میں تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور بریلی وہی ہے اصل میں، تو ساری خرافاتیں وہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈال دیے۔ اے نبی آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیں یہ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے پردے ڈال دیے، یعنی حقیقت کیا ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. عظیم فعیل کے وزن پر ہے، مبالغہ، بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے. تو اللہ نے یہ کہا. تو اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ اس رکوع میں اللہ نے ختم کر دیا ہے. اب انسانیت کی تیسری قسم کا تذکرہ، اور اسی سے مجھے بحث ہے آج. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ